السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، بعدہ درود ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے ہی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ آج کے خطبے میں شیخ صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی مناسبت سے شیخ صاحب نے خطبہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سامان ہے، اور آخرت کی زندگی یہی جائے پناہ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ شیخ صاحب نے بعض آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بات تو یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی ہی زندگی سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، انہیں مرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس نہیں اٹھائے جانا ہے، جو اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ان کی یہ بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی آیات میں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ دنیاوی زندگی تو کھیل و کود کی چیز ہے، وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے، اور وہی جائے قرار ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہم لوگ وہاں پر تھے، ایک چارپائی بن رہے تھے، اس تعلق سے اس کی اصلاح کر رہے تھے جو کھجور کے شاخوں سے بنائی جا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو ہم لوگوں سے پوچھا کہ اس کی اصلاح کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، کافی استعمال کی وجہ سے یہ ڈھیلے ہو گئے تھے، اس لیے ہم اس چارپائی کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ تو اس سے زیادہ جلد بازی کا ہے، یعنی دنیا سے کب انسان ختم ہو جائے اور چلا جائے اللہ کے پاس، اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنی دیر میں ہم یہ اصلاح کر رہے ہیں، اس کی سدھار کر رہے ہیں، چارپائی کو بنا رہے ہیں کہ پھر سے اس پر روز سویا جائے، آرام کیا جائے، مگر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے بھی کم وقت ہے اور اللہ رب العالمین کب اس کی وفات ہو جائے، کب اس کی زندگی لے لے، پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی کے تعلق سے ہر ایک انسان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ دنیاوی زندگی میں پڑھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھول گئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ اس طرح کے شیخ صاحب نے ایک اور واقعہ بتایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، اور اسی طرح سے بازار میں گزرنے کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹے دو کانوں والی ایک بکری ہے جو مری پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اسے تو ہم مفت میں بھی نہ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی گئی گزری ہے۔ تو خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اور اس بکری کے بچے سے جو 2 چھوٹے کان والے ایک عیب اور ساتھ ساتھ مری ہوئی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے بہت سارے لوگ عاقبت کو خراب کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ ہو کہ دنیاوی زندگی کا اگر حصول ہے، کھانے پینے زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے، دین اسلام کے فائدہ، اپنے عزیز و اقربا کے فائدہ کے لیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹتے نہیں ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ گئے، آخرت کو بھول گئے،
صرف دنیاوی زندگی میں پڑے رہے تو سمجھ لیجئے ان کے لیے بربادی ہے اور نقصان اور خسارہ ہے۔ اسی لیے شیخ صاحب نے ہمیں بہت ساری قیمتی نصیحتیں کی اور کچھ آیات پڑھ کر کے بتائیں۔ اللہ فرماتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں؟ یعنی دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دے رہے ہو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے، جبکہ اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابل بہت معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ تو بہت ساری ایسی آیات قرآن کریم میں ہیں اور شیخ صاحب نے اس خطبہ میں ذکر کی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے ذکر کیا، بھلا بتائیے ہم لوگ کہاں ہیں؟ آج آخرت کا یاد، آخرت کے تعلق سے ہم غافل ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں، قسم قسم کے باغات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں جو نیک ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو جنت انسان کے اعمال کے حساب سے، اس حساب سے ہم محنت کریں، کوشش کریں، تاکہ وہ جنت جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی کہ کسی کے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کے کانوں نے اس کی اچھائی اور خوبصورتی اور نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر وہ خیالات بھی نہیں آئیں گے، یعنی اتنی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ آج بہت سارے لوگ اس دنیاوی زندگی ہی کو زندگی کی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں، جنت کی قسم قسم کے جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو نہ بھولیں، آخرت کو یاد کرتے رہیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، تو ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اچھے انداز میں دیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، حلال روزی تلاش کریں، حرام کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں جو ہم روزی کماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے سامنے تمام بندوں کو کھڑے کر کر کے ان کے تمام بہت سارے ایسے سوالات کرے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اسے تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو کہاں سے کمایا، یہ تعلق سے آج انسان غافل ہے، بس پیسہ جمع کرنے کے فراق میں ہے اور چاہتا ہے کس طرح سے بس روپیہ، پیسہ، مال، دولت، جائیداد، یہ تمام کی تمام چیزیں جمع ہو جائیں، نہ اسے حلال کی فکر ہے نہ اسے حرام کی تمیز ہے، بس پیسہ آنا ہی چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اسے تم نے کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا شیخ صاحب نے نصیحت کیا کہ دنیا سے بچو اور دنیاوی زندگی میں پڑھ کر کے آخرت کو نہ بھولو، اس لیے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور حقیقت میں باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اس طرح سے شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑھ کر کے آخرت کی زندگی نہ خراب کر لیں۔ اس طرح سے بہت ساری نصیحتیں شیخ صاحب نے آج کے خطبے میں کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کس طرح سے وہ دنیا ان کے پاس تھی، لیکن دنیا کو ان لوگوں نے ٹال دیا اور آخرت کے طلب میں پڑ گئے اور مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہی مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں دولت دیا اور اس سے غلط فائدہ اٹھائے، صحیح فائدہ نہیں اٹھائے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی نازل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کو ایک دم چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑھ کر کے وہ اخروی زندگی کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو ہم نے بہت سارے مال اور دولت سے نوازا تو ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا،
ایسے موقع پر ہم نے ان کے اوپر ہر طرح سے جب دروازے کھول دیے، پھر وہ اسی میں مست ہو گئے، یعنی اللہ کی دولت پائے اور اللہ رب العالمین کو بھول گئے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اچانک ان کی گرفت کر لی. تو اللہ رب العالمین ایسے ڈھیل دیتا ہے اور پھر پکڑ میں لے لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری کریں. کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ کریں، حلال طریقے سے خرچ کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ نعمتیں جو ہیں ان تمام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے. تو شیخ صاحب نے آج کے خطبے میں نصیحت کی کہ دنیاوی زندگی ہی پر ہماری توجہ نہ ہو، بلکہ اخروی زندگی کے تعلق سے بھی ہم فکر مند رہیں، صحیح سے روزی کمائیں، کہاں خرچ کرنا ہے خرچ کریں، حلال روزی کمائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر اور بسر کرنے والا بنائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی محبت کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، بارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.